بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج دن بھر میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرتے ہیں، اس لیے اس نیوز اپڈیٹس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی طور پر آپ نے سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے شیئر کر دینا ہے۔ تو نمبر 1 پر کرونا وائرس سے آپ کو تازہ ترین نیو اپڈیٹ جو ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں وزارت صحت نے جو تازہ ترین نیو اپڈیٹ جو ہے وہ جاری کیا، ان کے مطابق پورے یو کے اندر اس وقت 1,34,768 کے قریب نیو کووڈ-19 ٹیسٹ بھی کیے گئے، جس کے نتیجے میں پورے یو کے اندر اس وقت 3,362 کے قریب نیو کرونا کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ اس طرح ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کیسز کی بات کر لی جائے تو پورے یو کے اندر ان کی تعداد اس وقت 2,39,587 کے قریب بھی چلی گئی ہے، لیکن مزید اس پر تازہ ترین نیو بریفنگ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے اس تناؤ بھرے ماحول کے اندر پورے یو کے اندر اس وقت 2,588 کے قریب نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کی بات کر لی جائے تو پورے یو کے اندر ان کی تعداد اس وقت 2,13,149 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید اس پر تازہ ترین نیو بریفنگ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے تازہ ترین طور پر 6 نیو اموات بھی واقع ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد کی بات کر لی جائے تو ان کی تعداد اس وقت 723 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید اس پر تازہ ترین نیو بریفنگ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیو کرونا کیسز کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 25,715 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جبکہ ٹوٹل ویکسین ڈوز لینے والوں کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 13,94,580 کے قریب بھی ان کی گنتی چلی گئی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ یو کے گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین طور پر اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور آمدنی خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں جو کہ موسم کے حوالے سے ہے کہ اس وقت ابوظہبی میں شدید سردی، العین میں کئی مقامات پر برف جم گئی اور حیران کن تصاویر بھی اس بارے میں وائرل ہو چکی ہیں۔ مکمل ڈیٹیل کے مطابق امارات کے نیشنل سینٹر آف میٹیورولوجی NCM کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ابوظہبی میں سردی کی شدت میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اور خصوصاً العین سردی کی شدید لہر کی لپیٹ میں ہے، جہاں کئی مقامات پر برف کی تہہ جم چکی ہے اور العین کے علاقے رکنا میں درجہ حرارت گر کر -2 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا ہے، اور اس بارے میں انہوں نے کہا کہ کم ترین درجہ حرارت کا ریکارڈ جو ہے وہ کیا گیا، اور اس بارے میں رکنا سے لوگوں نے برف جمنے کی تصاویر بھی پوسٹ کی ہیں، اور ایسی ہی چند تصاویر میں گاڑی کی چھت پر برف کی گہری چادر بچھائی دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے علاوہ امارات کے کئی علاقوں میں شدید دھند بھی پڑی ہے، اور آج رات کو کئی پہاڑی اور میدانی علاقوں میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ محکمہ موسمیات کے اہلکار نے بتایا کہ امارات اس وقت سردی کی ایک شدید لہر سے گزر رہا ہے، کیونکہ اس وقت شمال مشرق کی جانب سے انتہائی سرد ہوائیں آ رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آج کے روز بھی درجہ حرارت مزید کم ہو جائے گا اور سردی کی یہ شدید لہر اگلے روز تک بھی جاری رہے گی۔ کئی پہاڑی علاقوں میں شدید ٹھنڈ کی وجہ سے درجہ حرارت کم ہو کر -2 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی نیچے آ گیا ہے، جس کا اثر آس پاس کے میدانی علاقوں پر بھی پڑے گا اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت بھی زیادہ محسوس ہوگی۔ اس بارے میں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ لوگوں کو ٹھنڈ کے باعث خصوصی احتیاط سے کام لینا ہوگا، خصوصاً رات کے وقت خود کو اچھی طرح لپیٹ کر ہی باہر نکلنا پڑے گا آپ کو، ورنہ سردی کی وجہ سے شدید لہر بہت سے افراد کو بیمار کرنے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ موسم کے حوالے سے تازہ ترین طور پر اس بارے میں جاری کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک اور آمدنی خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت دبئی ٹورزم اور GDRFA میں خصوصی ویزوں اور رہائشی پرمٹس کے اجراء کے لیے اہم معاہدہ بھی طے پا گیا ہے، جس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ تو اس وقت دبئی ٹورزم اور GDRFA کے درمیان خصوصی ویزوں کے اجراء کے لیے معاہدہ جو طے پایا، اور اس حوالے سے دبئی میں ہونے والے معاہدے کے تحت خصوصی ویزوں اور انویسٹر پروگرامز کے لیے رہائشی پرمٹس جاری آن لائن سروسز کے لیے جاری کیے جائیں گے۔ اس معاہدے میں خصوصی مہمان اور ورچوئل ورکنگ پروگرام، انویسٹرز کے لیے گولڈن ویزے اور ریٹائرمنٹ ویزوں کا اجراء بھی شامل ہے، اور اس بار میں سمجھوتے میں یہ بھی طے پایا گیا کہ سرمایہ کاروں
کاروباری اور ریٹائرڈ افراد کے لیے رہائشی پرمٹس کے اجرا میں سہولت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اپلیکیشن اسٹیبلشمنٹ اور پروسیسنگ کو بھی آسان تر بنایا جائے گا، جبکہ GDRF اور دبئی ٹورزم آن لائن سروسز میں ایک دوسرے سے بھرپور تعاون بھی کریں گے، جس کے تحت یوزفل لنکس متعارف کروائے جائیں گے اور ضروری اختیارات بھی دیے جائیں گے، جس کے باعث لوگ اسپیشل رہائشی پرمٹس کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ درخواست گزار ڈیٹا تک آن لائن رسائی بھی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ آن لائن پلیٹ فارم اور سروسز کے لیے ٹیکنیکل سپورٹ بھی دی جائے گی۔ دونوں ادارے پروگرامز کی مارکیٹنگ کے عمل کو بھی آگے بڑھائیں گے اور رہائشی پرمٹس اور ویزوں کے معاملے میں ضروری سروسز اور معلومات بھی فراہم کریں گے، اور اس معاہدے میں کروشیز اور پارٹیز کو بھی شامل کیا جائے گا، جس میں ان کے مسافروں کے لیے انٹری اور ایگزٹنگ پروسیسنگ بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت دبئی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی انسانیت کی بھرپور خدمت وبا کے دوران لاکھوں افراد میں کھانے کے پیکٹس، راشن تقسیم کیے اور غریب بچوں کو اسکول کا سامان بھی فراہم کیا۔ مکمل ڈیٹیل کے مطابق دبئی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کرونا وبا کے دوران مالی طور پر پریشان اور دکھی انسانیت کی بھرپور خدمت کر ڈالی۔ RTA کے اعلیٰ عہدیدار بردار اور مہریزی نے بتایا کہ کرونا وبا کے دوران اتھارٹی نے لوگوں کی مدد کے لیے اپنا شاندار اور بھرپور کردار نبھایا ہے، جس کے بعد 21 لاکھ مسافروں کو شاندار فائدہ دیا گیا، اور اس بار میں روڈ اتھارٹی کے 22 رضاکاروں کی جانب سے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے والوں میں کرونا احتیاطی تدابیر سے متعلق 1,80,000 پوسٹر تقسیم کیے گئے۔ اس کے علاوہ دبئی ہیلتھ اتھارٹی کو 10,000 فیس ماسک بھی عطیہ کیے گئے تاکہ طبی عملے کو کورونا سے تحفظ دیا جا سکے۔ اور اس بار میں اتھارٹی نے یوم ایجوکیشن انوائرمنٹ اسکیم کے تحت مستحق گھرانوں کے 200 اسٹوڈنٹس کو فائدہ پہنچایا، اور اس مقصد کے لیے ان اسٹوڈنٹس کو ڈیسک، کرسیاں، کھیلواز اور رائٹنگ بورڈ، سپورٹس کا سامان، ڈرائنگ ٹولز اور تعلیمی پوسٹرز بھی مہیا کیے گئے۔ اس کے علاوہ دیگر ممالک کے غریب اسٹوڈنٹس کے بھجوائے گئے ترجمانے کے لیے دبئی کیرفا فاؤنڈیشن کو 150 کمپیوٹر اور دیگر الیکٹرانک سامان عطیہ کیا گیا۔ RTA کی جانب سے میڈیکل فلاحی ادارے ڈاکٹر مگدی یعقوب ہاسپٹل کو 60 لاکھ درہم کی امداد بھی دی گئی، اور اس نئے طبی مراکز میں مصر اور دیگر ممالک کے دل کی بیماریوں میں مبتلا ہزاروں افراد کا علاج کیا جا رہا ہے۔